زمزم کا پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب لے گئے۔ اس وقت مکہ مکرمہ مکمل طور پر صحرا تھا اور یہاں کوئی بھی شہر آباد نہ تھا اور نہ ہی یہاں کوئی پانی دستیاب تھا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو کچھ کھجوریں دیں اور کچھ پانی دیا اور صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان اکیلا چھوڑ کر خود واپس لوٹ گئے، لیکن چند ہی دنوں میں ان کا کھانا پانی دونوں ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل کیونکہ بہت چھوٹے تھے پیاس برداشت نہ کر سکے اور پیاس کی وجہ سے رونے لگے۔ ان کی والدہ حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگیں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعائیں بھی کرنے لگیں۔ پانی کی تلاش میں انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ چکر لگائے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں درج ہے کہ آپ کو کوہ مروہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام دکھے۔ بی بی حاجرہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچیں تو وہ پیاس کی شدت سے پاؤں زمین پر مار رہے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی حاجرہ سے ان کی شناخت پوچھی تو انہوں نے اپنی شناخت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچے کی ماں کے طور پر کروائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو کس کے بھروسے پر یہاں اکیلا چھوڑ دیا؟ تو حاجرہ نے جواب دیا کہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے ہمیں اس صحرا میں اکیلا چھوڑ دیا۔ بی بی حاجرہ نے دیکھا کہ اس جگہ سے پانی نکل رہا ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پاؤں مار رہے تھے۔ انہوں نے اس پانی کو جمع کیا اور اپنے بیٹے کو پلایا۔ بی بی حاجرہ کو پھر یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں پانی ختم نہ ہو جائے۔ اس کے خوف سے انہوں نے اس کے گرد ریت اور پتھروں سے ایک ڈیم بنا دیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ اور بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام صحرا میں پیاسے اور بے یار و مددگار پڑے تھے تو اس پانی زمزم نے ان کی جان بچائی۔ صحیح بخاری کے مطابق پانی ختم ہونے کے خوف سے بی بی حاجرہ نے کئی بار زمزم، جو عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بہاؤ کو روکنا، اس کی صدا بلند کی۔ اسی مناسبت سے اس چشمے کو آج بھی زمزم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد زمزم کے اس چشمے کو دیکھ کر قبیلے جرہم کے لوگوں کا ایک گروہ وہاں آباد ہو گیا۔ یہ کنواں اپنے ارد گرد کے صحرا میں سفر کرنے والے قافلوں کے لیے آرام گاہ بن گیا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے لیے واپس آئے، جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اس گھر کو پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس کنویں کے وجود میں آنے کے بعد مکہ کا بنجر صحرا آہستہ آہستہ تجارتی شہر بن گیا۔ آب زمزم کا یہ کنواں سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے اندر واقع ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے اور مذہب اسلام کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ کے ارد گرد واقع ہے۔ کنویں سے نکلنے والے پانی کو دنیا بھر کے مسلمان مقدس سمجھتے ہیں اور ان کا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ آب شفا، یعنی اس پانی میں شفا ہے۔ حج اور عمرے پر آنے والے تقریباً تمام مسلمان ہی اس کنویں سے پانی لے کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ آپ کو شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جو حج یا عمرے کی ادائیگی کے بعد اپنے ساتھ آب زمزم لے کر نہ آئے۔ آب زمزم اور حج کے درمیان تاریخی تعلق بہت گہرا ہے۔ مسلمانوں کے لیے حج اسلام کا 5واں اور آخری ستون ہے۔ یہ رسومات حضرت حاجرہ اور آب زمزم کے کنویں کی کہانی سے جڑی ہوئی ہیں کیونکہ وہ ان کے تجربے کی نقل کرتی ہیں۔ اگرچہ حج کی ادائیگی کے لیے زمزم کا پانی پینا واجب نہیں ہے، لیکن یہ پیغمبر اسلام کی سنت سمجھا جاتا ہے۔ حجاج خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کے بعد اور صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگانے سے پہلے یہ پانی ضرور پیتے ہیں۔